بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ نواں پارہ سورہ الانفال، نواں پارہ سورہ الانفال جو ہے اس کی آیت نمبر 16 ہے۔ اس سے قبل جو ہم نے جہاں کلاس ختم کی، سورہ انفال کی ابتدائی 15 آیات ہم نے پڑھی تھی۔ آخری آیات کے اندر ایمان والوں کو جہاں اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے کا حکم دیا اور کافروں کو خوب کاٹنے کا حکم دیا کہ ان کو جو ہے ان کی گردنیں اوپر مارو، ان کے پور چھوٹا چھوٹا جوڑ جو ہے ان کے اوپر مارو۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ رسول کے مخالف ہیں یہ، لہذا ان کو خوب ان کی ٹھکائی کرنی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے جہنم کی وعید بیان کی، دنیا میں بھی ذلت اور ان کے لیے آخرت میں بھی ذلت۔ اور پھر فرمایا کہ جب کافروں سے ملو تو اب ایک بات ذہن رکھنی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اے ایمان والو جب تمہاری ملاقات ہو جائے ان لوگوں نے کفر کیا، زحفا مڈ بھیڑ آمنا سامنا ہو جائے۔ یہ زاف لفظ ہے، زاف کا لفظی معنی ہوتا ہے بچے کا اپنے سرین کے بل زمین پہ گھسڑنا، کیونکہ بچہ چلنے سے قاصر ہوتا ہے نا۔ تو جب لشکر کی تعداد زیادہ ہوتی، بڑا لشکر ہوتا ہے نا، جمع غفیر ہوتا ہے، تو ظاہر ہے پھر جب سارے چلتے ہیں نا تو وہاں پھر وہ جو درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے، اس کا پھر مسئلہ یہ بنتا ہے پھر قافلے کی رفتار نہیں رہتی، وہ بڑا سست آہستہ آہستہ چلتا ہے، جیسے بچہ زمین پہ گھسڑتا ہے نا، اسی طرح وہ بڑا لشکر جو ہوتا ہے پھر وہ بھی آہستہ آہستہ چلتا ہے۔ اس لیے اس کو ضعف کو جو ہے اس لفظ کے ساتھ بیان کیا کہ جب تمہارا دشمراد اس سے کیا کہ دشمن سے آمنا سامنا ہو جائے، مڈ بھیڑ ہو جائے، فلا تولوہم الادبار، تو نہیں تم نے پلٹنا پھرنا ان کو پش دکھا کر، یعنی ان سے پیٹ پھیر کے بھاگنا نہیں۔ یہ تھا آخری بات جو ہم نے پڑھی کہ میدان جنگ سے بھاگنا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں، الا اخبرکم باکبر الکبائر، میں تمہیں ایسے گناہ بتاؤں جو بڑے بڑے گناہوں میں سے بھی سب سے بڑے گناہ۔ اور ایک حدیث میں آپ کا لفظ آپ نے یہ فرمایا، لوگوں اجتنبوا السبع الموبقات، لوگوں ان 7 قسم کے گناہوں سے بچ جاؤ جو نیکیوں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا الانصر فرشتہ الاشراق باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، اور اسی طرح ان گناہوں میں آپ نے فرمایا ایک ہے وتولی یوم الزحف، میدان مقتل سے میدان جنگ سے بھاگ جانا، یہ بھی اکبر القبائر اور مہلک گناہوں میں سے۔ لیکن اس میں 2 صورتیں ایسی ہیں جس کے اندر اللہ نے میدان جنگ سے پیچھے پلٹنے کی اجازت دی، اس کا یہاں استثناء کر دیا کہ ایک ہے ڈر کے بزدل ہو کے بندہ بھاگ جائے، بھئی بزدلی تو حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھ، جب خاص کر جب کسی پڑاؤ کرتے نا تو نبی علیہ السلام 8 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اللہ پریشانیوں سے غموں سے تیری پناہ مانگے۔ واعوذ بک من العجز والکسل، اللہ میں عجز، اللہ کسی کام کو کرنے سے ہمت ہار جاؤں، تھک جاؤں، بے بس ہو جاؤں، عاجز آ جاؤں، یا اللہ اس سے بھی تیری پناہ مانگ۔ والکسل، اللہ کام کرنے میں میری ہمت کمزور پڑ جائے، سستی کا شکار ہو جاؤں، اس سے بھی تیری پناہ مانگ۔ اللہم انی اعوذ بالہم والحزن والعجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل، یا اللہ یا میں ڈر جاؤں، بزدل بن جاؤں، یا جو ہے میں کنجوس بخیل ہو جاؤں دین کے معاملے میں، اللہ اس سے بھی تیری پناہ مانگ۔ وَأَعُوذُ مِن غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، اللہ میرے اوپر قرضے چڑھ جائیں، اللہ میں اس سے بھی تیری پناہ مانگوں۔ اللہ میرے اوپر لوگ غالب آ جائیں، میں لوگوں میں بے ہمتا ہو کے میرا جو لوگ میرے اوپر چڑھ دوڑیں، اللہ میں لوگوں کے غالب آنے سے بھی تیری پناہ مانگوں۔ اور جب اکثر رسول اللہ یہ دعا پڑھ، جب بھی کی جگہ پڑاؤ کرتے ہیں نا تو نبی علیہ السلام بڑی شاندار جامع دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے
بزدلی، غم، پریشانی، سستی، عاجز آ جانا، تھکاوٹ میں جو ہے، اور دنیا کے فتنے سے رسول اللہ سے پناہ مانگا تھا۔ تو اب آپ نے جو ہے اس سے اللہ کی پناہ مانگی ہے، تھکاوے، بے بس ہو جاؤں، سست پڑ جاؤں، تو اب میدان مقتل کے اندر یہ معاملہ ہے، بڑا گمبھیر ہے۔ تو اللہ نے دو صورتیں رکھی، ایک ہے کہ آپ اس لیے میدان جنگ سے پیچھے ہٹیں کہ میں اکیلا پھنس گیا ہوں، اب بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالوں، پیچھے میرے جو ہے وہ ہمارا لشکر جو موجود ہے، تو میں یہاں سے نکلوں اپنے کو بچا کے، تاکہ دوبارہ اپنی جماعت کے ساتھ مل کر کے پھر تازہ دم ہو کے ان پہ حملہ کریں۔ یہ بھی میدان سے پیچھے ہٹنا ہے، لیکن یہ میدان جنگ سے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے اپنے لشکر سے مل کے دوبارہ آ کے حملہ کرنا، یہ ایسا پیچھے ہٹنا یہ ٹھیک ہے۔ یا دوسری صورت ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے پھنس گیا، اب اس کا مطلب ہے کہ ایسی صورت میں تو میں اکیلا رہا تھا، مارا جاؤں گا، میں کمزور ہو گیا، تو اب میں کو دوبارہ دوسری تدبیر کچھ ایسے انداز سے وہ پینترا بدل کے آؤں، کوئی ایسا اپنا تکنیک لگا کے آؤں، کوئی ایسے طریقے سے ان کے اوپر حملہ آور ہوں جس سے میں بچوں بھی، اسلام کو فائدہ بھی ہو، دشمن برباد بھی ہو۔ تو اگر کوئی تکنیک تدبیر کرنی ہو، پینترا بدلنا ہو، تو اس کے لیے بھی بندہ پیچھے ہٹ کے اپنی کوئی نئی تکنیک آزما سکتا ہے، اس کی بھی اسلام نے رخصت دی، یہ میدان جنگ سے بھاگنا نہیں ہے۔ تو یہ دو صورتیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے مستثنا کر دی، ایسی صورتوں پھر پیچھے ہٹ سکتے ہو، اگر اس کے علاوہ تم میدان جنگ سے پیچھے جاتے ہو تو یاد رکھنا پھر تم اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دو۔ تو فرمایا وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو کوئی پلٹ لے گا، پھیر لے گا ان سے، یومئذین اس دن، دبرہ اپنی پشت کو، یعنی جو اس دن ان سے بھاگ جائے گا، پیچھا دکھا کے نکل جائے گا، مایا الا متحرفا لقتال، تحرف اس کا معنی ہوتا ہے، حرف تحرف کہتے ہیں کنارے کو، اس کا معنی ہوتا ہے ایک جانب ہو جانا، یا جو ہے جب وہ جو ہے، مگر یہ کہ وہ لڑائی سے ایک جانب ہونے والا ہو، تاکہ پیچھے ہٹ کے گھر نکل کے پینترا بدل کے تکنیک لگا کے کو جو ہے نئے انداز سے یا کسی اور انداز سے جو ہے ان کے اوپر حملہ آور ہوں، کوئی عرض نہیں۔ او متحرفا لقتال، یا وہ پلٹنے والا ہو، پینترا بدلنے والا ہو، لقتال لڑائی کے لیے، او متحیزا الی فئات، تحیزا یتحیز، تحیز کا معنی ہوتا ہے کہ پیچھے ہے کسی جگہ جمع ہونا، اکٹھا ہونا، یعنی اپنی جماعت کے ساتھ مل کے، جو اپنی جماعت کے جتھے کے ساتھ مل کے دشمن پہ حملہ آور ہونے کے لیے جو ہے اگر وہ پیچھے ہٹتا ہے، او متحیزا الی فئات، یا وہ جمع ہوتا ہے، سکڑتا ہے، اکٹھا ہوتا ہے کسی جماعت کی طرف، یہ دو صورتیں پھر کوئی عرض نہیں ہے۔ وگرنہ اگر کوئی من یولہم یومئذ دبرہ، اگر کوئی میدان مقتل سے اپنی پشت پہ دکھا کے بھاگے گا، پیٹھ پھیر کے بھاگے گا، فقد باء بغضب من اللہ، تو پس تحقیق وہ لوٹ آیا اللہ کے غصے کے ساتھ، یعنی اس پہ پھر اللہ ناراض ہے، اور وہ جو ہے اللہ کے غصے غضب کا شکار ہو گیا، دار جس پہ اللہ ناراض ہو گیا پھر اس کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد ہے۔ فقد باء بغضب من اللہ، تو پس وہ لوٹا ہے اللہ کے غصے کے ساتھ، وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ تو یہ دو صورتیں ہو گئی جس میں میدان جنگ سے پیچھے ہٹ سکتا ہے، وگرنہ یہ کبیرہ گناہ ہے، خطرناک معاملہ ہے۔ اب آ گیا میدان بدر کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دشمنوں کو قتل کیا، 70 ان کے مارے گئے، 70 ان کے پکڑے گئے، اور حالات یہ تھے کہ مسلمانوں بیچاروں کے پاس بے سر و سامانی کا عالم تھا، پورے ہتھیار بھی نہیں تھے، سواریاں بھی پوری نہیں تھی، تعداد بھی 3 گنا کم تھی، کہاں 313 اور کہاں 1000، 3 گنا تعداد بھی کم تھی۔ پھر میدان کی حالت یہ تھی، پختہ جگہ پہ وہ قابض ہو گئے تھے، اور ریتلی جگہ مسلمانوں کے حصے میں آئے تھے، پھر سارے دن کی جو سفر تھکاوٹ بھی تھی، آگے میدان سجنا تھا، مسلمانوں کا جسم تھکاوٹ سے چور تھا، تو اللہ رب العالمین نے پھر مدد کی انتہا کر دی، جہاں اللہ تعالیٰ نے تعداد کی کمی پوری کرنے کے لیے فرشتے بھیج دیے، فرشتے بھیجنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ کھڑا ہونا تھا وہ جگہ کچی تھی اور دوسرے پکی بارش کر دی،
بارش کا نتیجہ ہوا کہ وہ جگہ مضبوط بن گئی اور جو پکی تھی وہ پھسن والی ہو گئی. مسلمان بیچارے جو ہے تھکے ماندے تھے تو تھکاوٹ سے تو پریشانی تو پہلے نہیں بھی اٹھ جاتی ہے, اور مسلمان رات سکون سے سو رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اونگ نیند طاری کر دی, پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں پچھلی آیات میں, تاکہ مسلمان صبح جب لڑائی کے لیے اٹھے تو فریش ہو, تازہ دم ہو. اللہ نے یہ معاملہ بھی ان کا حل کر دیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ساری رات جو ہے وہ ایک چھپر کے نیچے کھڑے ہو کے دعا کرتے رہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیا, پہلا تو فرمایا دیکھو یہ جو 70 مارے گئے 70 پکڑے گئے, اپنے آپ پہ مان نہیں کرنا. اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے. کتنا بھی بڑے سے بڑا کام اللہ آپ کے ہاتھ سے لے لو نا, لیکن ایک اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا, یہ کام ہوا تو میرے اللہ کی مدد سے, اللہ کی توفیق سے ہو, میرا کیا کمال تھا. شیطان انسان کو یہاں پہ آ کے پھسلاتا کہ انسان کبر عجب کا شکار ہوتا. کیا بات ہے, کیا جب ساڑا کارنامہ دیکھیے, جب ساڑا کام دیکھا جی, پھر پلٹیا دیکھا جی فلاں کیتا. یہ انسان کے لیے سب سے بڑی بربادی شیطان اس موقع پہ انسان سے کیے. تو ایک تو اللہ نے یہاں یہ سمجھایا کہ 70 تم نے مار دیے, 70 تم نے جو ہے وہ قیدی کر لیے, کفر کی کمر ٹوٹ گئی, پوری دنیا کے اندر تمہارا روب بڑھ گیا اور دنیا ہدنگ رہ گئی. بڑھا کیا ہے تمہارا فلم تقتلوہ, پہلے تو یہ دیکھو تم نے نہیں قتل کیا ہوں. یہ جو 70 پھڑکے ہیں 70 تمہارے ہاتھ, تم نے نہیں مارا. ولیکن اللہ قاتلہم, اللہ نے مارا ہے. تم دیکھو میدان تمہیں کھڑے ہوئے تھے, لیکن اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہوتی, فرشتے نہ آتے اور تمہیں طاری نہ کی جاتی, یہ مدد کے مظاہر نہ سامنے آتے, کر لیتے. تو اس لیے مسلمانوں کو ایک تو یہ سمجھایا کہ تم نے عجب کا شکار نہیں ہونا, کبر اپنے آپ میں بڑے پن میں نہیں آنا, غرور گھمنڈ نہیں کرنا کہ ہم نے جو یوں کر دی. فلم تقتلوہ, تم نے نہیں مارا ان کو. ولیکن اللہ قاتلہم, لیکن اللہ نے ان کو کیا کیا ہے, قتل کیا ہے. وما رمیت اذ رمیت, اور نہیں آپ نے پھینکا, اذ رمیت جب آپ نے پھینکا, ولیکن اللہ رما, لیکن اللہ تعالی نے پھینکا ہے. یہ اصل میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ صحیح سند کے ساتھ یہاں ایک بات لے کر, واقعہ لے کر, نبی علیہ السلام بدر کی رات ایک چھپر کے لیے, چھپر کو عربی میں کہتے ہیں عریش. آج کل اللہ آپ کو بھی توفیق دے نا مکے جانے کی, مدینہ زیارات کے لوگ جاتے ہیں نا, تو اگر میدان بدر میں جائیں گے نا آپ, تو میدان بدر میں آپ دیکھیں گے وہاں آپ کو ایک مسجد بنی نظر آئے گی, اور اس مسجد کا نام ہے مسجد عریش. عریش کہتے ہیں چھپر کو, یعنی وہ جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے چھپر کے نیچے سارا دعا کی نا, اب وہاں پہ مسجد بنا دی گئی, اور اسی چھپر کی مناسبت سے اس مسجد کا نام رکھا گیا مسجد عریش, چھپر والی مسجد. اب ساری رات رسول اللہ دعا, اور دعا میں کہا کیا, نبی نے اللہم ان تہلک ہذہ الاصابۃ لن تعبد الیوم ابدا. اللہ میرے پاس جو جمعیت تھی, جو میرے ساتھی تھے, اللہ میں سارے لا کے میدان میں کھڑے کر. اللہ اگر آج یہ ہلاک ہو گئے, اللہ اگر آج یہ مارے گئے نا, اللہ پھر روئے زمین پہ کوئی تیری بات کرنے والا نہیں بچے گا. رو رو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روئے, اتنا رو رو کے دعا, اتنی گریہ زاری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ جو چادر تھی نا وہ بھی زمین پہ گر گئی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے, ابوبکر جی نے پکڑی وہ چادر رسول اللہ کندھوں پہ ڈالی اور کہا یا رسول اللہ بس کیجیے, اللہ آپ کو کبھی بھی ناکام نہیں لوٹائے, اللہ آپ کو کبھی جو ہے وہ ناکام نہیں جانے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو وہاں سے پلٹے, تو نبی علیہ السلام نے دو کام کیے. ایک کام یہ کیا کہ نبی علیہ السلام وہاں سے پلٹے تو اللہ کی طرف نوید آ گئی. آپ نے کہا سیہزم الجمع ویولون الدبر, کل جب میدان سجے گا نا, یہ جتھا شکست کھا کے بھاگے گا, اور منہ پھیر جائے, شکست ہوگی ان کو, اور یہ پیڑ پھیر کے بھاگیں گے. اور نبی علیہ السلام نے ایک جو جگہ تھی نا, آپ نے وہاں پر اشارہ دیا, ہذہ مصرع فلان ابن فلان, ھذا مصرع فلان ابن فلان, ھذا مصرع فلان ابن فلان, یہاں فلاں جو ہے فلاں جو فلاں بن فلاں ہے وہ یہاں قتل ہو گرے گا, فلاں یہاں قتل ہو گرے گا, فلاں یہاں قتل ہو گرے گا, فلاں یہاں گرے گا. کافروں نے جس جگہ قتل ہو کے گرنا تھا رسول اللہ نے ان جگہوں کے نشان دیے. اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا اگلے دن جو جگہ رسول اللہ نے جس کافر کا نام لے کے بتائی نا, وہی وہ کافر دلوں میں گرے تھے.
اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا جب نکلے نا چھپر سے تو جبریل امین آ گئے. جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نا ایک مٹھی مٹی کی لے لیں اور مٹی کی مٹھی لے کر کے نا آپ کافروں کی طرف پھینک دیں. آپ کا کام پھینک دینا ہے اور ان کے کانوں میں ان کی آنکھوں میں ڈالنا رب کا کام ہے. اللہ ان کا پورا. اب نبی علیہ السلام نے وہ ایک مٹھی لی اور مٹھی لے کے پھینک دی اور ہر کافر کے آنکھوں کے اندر جو ہے وہ مٹی جو تھی وہ پہنچ گئی. کچھ نہ کچھ حصہ وہ پہنچ گیا مٹی کا اور جو ہے این سارے کافروں کی آنکھوں میں. اب دیکھو پھینکی مٹی کس نے تھی؟ نبی علیہ السلام. لیکن نبی علیہ السلام کا کام تھا پھینکنا, لیکن این نشانے پہ لگنا اور ہر ایک کتنا لشکر دور تک اتنی مٹی ایک مٹھی ہے وہ امداد میں شروع میں تک جا سکتی تھی لیکن سب تک جانی ایک آگیدار سب کی آنکھوں میں پچڑی تو وہ بچائی کس نے؟ وما رمیتا اور نہیں آپ نے پھینکا. اذ رمیتا جب آپ نے پھینکا ولکن اللہ رما لیکن پھینکا کس نے تھا؟ اللہ. آپ کا کام تھا پھینک دینا, نشانے تک پہنچانا, لوگوں کی آنکھوں میں ڈالنا. یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا کام ہے. تو یہاں بھی اللہ نے آپ کو یہی سمجھایا کہ یہ کام اللہ کی توفیق سے سارے کام ہوئے, اللہ نے یہ کام آپ کے لیے آسان کیا, اللہ نشانے پہنچایا, تو فعل اللہ کا ہے یہ سب. اب یہاں ایک بات جو سمجھ والی عقیدے کی ہے, ہمارے ہاں المیہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ صوفی ازم کا بیڑا غرق ہے بہت بڑا, اور یہ صوفیت کا جو عقیدہ ہے یہ اتنا گمراہ کن کفریہ عقیدہ ہے, وحدت الوجود کا عقیدہ. ہما اوست کہتے ہیں فارسی میں, اس کو کہتے ہیں ہما اوست, ہر چیز وہی اللہ ہی ہے. بندہ کیا, جانور کیا, اچھی چیز کیا, بری کیا, ہر چیز معاذ اللہ اللہ ہے. مشہور صوفی حسین بن منصور حلاج جو مرتد ہو کے مرا کافر, جسے علماء وقت نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ مرتد ہے, اس کو پھانسی دے دو, کیونکہ ہنسا جو حسین بن منصور حلاج نے دعویٰ کیا تھا ان الحق میں اللہ ہوں. اب یہ بدبخت اسی کفر کے اوپر مرا ہے. ہمارے ہاں المیہ ہے, آپ لوگوں کی بدبختی کی حالت دیکھیں, ایسے ایسے لوگ جو صریحاً کفر پہ مرے ہیں نا ان کو وقت کے کامل ولی مانے. حسین منصور علماء وقت کا فتویٰ تھا اور مرتد زندیق ہونے کی وجہ سے کو پھانسی پہ لٹکایا, مرتد ہو کے مر. آج بھی سارے ولی کامل مانتے ہیں. بڑے بڑے لوگ ہمارے جبے کبے دستاروں والے, کیا ہمارے دیوبندی, کیا بریلوی, سارے اس کو پیر جو بڑا بہت بڑا پیر مان. دوسرا نام سنا ہوگا, انڈیا کا پیر ہے, انڈیا میں تھا, سرمد, صوفی سرمد. کبھی نیٹ یوٹیوب کھول کے نا, آج کل تو مسئلہ ہی کوئی نہیں رہ گیا تاریخ پڑھنے کا, کبھی نیٹ پہ نہ لکھیے گا صوفی سرمد یا خالی سرمد لکھ دیجیے, آپ کو سارا واقعہ. یہ سابقہ یہودی تھا, یہ یہودی تھا اور یہ کپڑے نہیں پہنتا تھا, فل ننگا رہتا تھا اور کلمہ بھی پورا نہیں پڑھتا تھا, آدھا پڑھتا تھا, صرف پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا تھا. اسی کو اسی کفر ارتداد کی وجہ سے کہ یہ نبی کی رسالت کا قائل نہیں, اس وجہ سے اسے قتل کر دیا گیا. اورنگزیب عالمگیر نے غالباً اس کو قتل کروایا. اورنگزیب عالمگیر نے صوفی سرمد کے قتل کا حکم دیا کہ یہ مرتد ہے, یہ زندیق ہے, رسول اللہ کی رسالت کا منکر ہے اور کپڑے بھی نہیں پہنتا, ننگا بے حیا ہے, اور اوپر سے یہ کلمہ بھی سر لا الہ الا اللہ پڑھتا, محمد رسول اللہ کا منکر ہے, اسے قتل کر دو. تو اورنگزیب عالمگیر نے اسے قتل کروایا. اج بھی وہ بڑا بڑا دربار دے تو مسلمان چڑھاوے چڑھاتے پوجا ہوتی جی وہ صوفی سرمد دی. یہ باتیں ہم نے کیوں کہی؟ اب یہاں جب اپنے کفر کو نا جواز دینے کے لیے سادہ لوگ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں کہ نبی بھی اللہ ہی ہے, اے صرف اکھ دا دھوکھا ہے, صرف گل سمجھن دی ہے, صرف اکھ دا دھوکھا ہے, ورنہ نبی کی اللہ کی ایک ہی شے ہے. حتیٰ کہ آپ کو وہ کہتے بھی سنے, میں بتاتا ہوں آپ کو. اب آپ کہتے کیسے, کہتے دیکھو, کہتے ہیں وما رمیتا اور نہیں آپ نے پھینکا, اذ رمیتا جب آپ نے پھینکا, ولکن اللہ رما لیکن پھینکا کس نے ہے؟ کہتے نبی اللہ ہی سی, پھینکے اللہ نے کہا تجھے میں کہا میں پھینکا کو اللہ نبی ہے اللہ ہی سی. یعنی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ اندازہ کریں. حالانکہ مسئلہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کو جبریل نے کہا مٹھی مٹی کے لیے پھینکیں, ہر ایک کی آنکھوں تک پہنچانا رب کا کام ہے, رب نے پہنچا دی.
تو سمجھایا عقیدہ یہ کہ آپ نے پھینکی ضرور ہے لیکن ہر نشانے پہ لگانی اور ہر ایک کی آنکھ تک پہنچانا یہ کام کس کا تھا؟ اللہ کا. تو اصل کام تو رب نے کیا ہے. تو اس لیے اللہ نے اس کو اپنا کام قرار دیا تاکہ مسلمانوں کو یہ عقیدہ سمجھایا وہ کام بڑے سے بڑا نبی کے ہاتھ سے بھی ہو. جب تک رب کی مدد شامل حال نہ ہو نبی والا کام بھی پایا تکمیل کو نہیں پہنچتا رب کی مدد کے بغیر. اب یہ عقیدہ تھا اور بنا کیا دیا کہ اللہ نے کہا نہیں پھینکا آپ نے. جب آپ نے پھینکا وہ اللہ کہتا ہے پھر نبی اللہ ہی سی نا کہ پھینکا نبی نے. اللہ کیا نبی نہیں پھینکا اللہ نے پھینکا پھر نبی اللہ ہوا نا. یہاں بیڑا گرک ہوتا ہے. اس وجہ کہ خدا بھی نہیں خدا سے جدا بھی نہیں. یہ بدبخت ایک واقعہ تو سنا ہوگا. ہر شاء اللہ کہنے لگے کہ علی نو اللہ نے کیا علی دس اللہ کتنے ہے کہ جبریل نو کیا دیکھ علی کتنے ہے. جو جبریل نے 7 آسمان پھوڑے زمینہ پھوڑیاں ہر بنے ویکھا تے عرش تے بیٹھا فرمایا اللہ علی اللہ اللہ بیٹھا کہ علی کتنے بیٹھا سی عرش دے اوتے. ویکھن نو اللہ سی حقیقت کی سی علی ویکھن نو علی حقیقت کی سی. یہ کفر یا عقیدے عوام کے اندر عقیدت کی چھری کے اندر 60 ٹھونسے ہوتے ہیں. بدترین کفر. کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ اور مکے والوں کو تو چند معبود تھے نا لات منات عزا ہبال 360 تے یا اندر 3 اندر سن. ایتھے جتنے کنکر اتنے شنکر. یہ ہندوؤں کا عقیدہ نا جڑا جتنے کنکر اتنے شنکر کہ جننے کو کنکر نے اونے کی الہ نے ہر ایک فٹوں تے خدا ہر ایک کلومیٹر تے خدا دے معبود. یہ بدبختی ہر چیز اللہ ہر چیز اللہ. حالانکہ اسی آیت کو غور سے پڑھ لو. قرآن جو ہے اس کفر یا عقیدے کی جڑ کاٹ دیتا. دیکھو اللہ نے ایک عقیدہ سمجھایا. اب دھوکہ دیا نا عوام کو. اللہ نے عقیدہ سمجھایا قل هو اللہ احد. اے میرے پیغمبر علیہ السلام آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک احد. اللہ نے واحد بھی نہیں کہا احد کہا. واحد کے واحد کی بجائے احد میں زیادہ زور ہے اللہ کی وحدانیت کا. اللہ جو اللہ ہوگا وہ احد ہوگا اکیلا ہوگا. جو دو ہوں وہ الہ نہیں. جو الہ ہے وہ دو نہیں. قل هو اللہ. ہم توجہ نہ پڑھ لو آیت. وما رمیتا اور نہیں آپ نے پھینکا. اذ رمیتا جب آپ نے پھینکا. ولکن اللہ حرما لیکن کس نے پھینکا؟ ایک آپ ہے اور ایک آپ نے نہیں پھینکا. اور جب آپ نے پھینکا وہ آپ نے نہیں پھینکا وہ کس نے پھینکا؟ ایک اللہ ہے پھینکنے والا اور ایک کون ہے؟ نبی. کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے. ایک قرآن کہتا ہے جو 2 ہوں وہ الہ نہیں ہوتے. لا تتخذوا الہین اثنین قل هو اللہ. جڑا اللہ ایک ہوندا جڑا 2 ہون اللہ نہیں اللہ 2 نہیں. یہ اللہ نے ایسے نہیں سورت جو ہے 1/3 قرآن کے برابر رکھی. قل واللہ احد عقیدہ سمجھایا ہے. لوگوں جو ایک اللہ ہوگا وہ ایک ہوگا جو ایک نہیں وہ الہ نہیں. تو اب اگر تھوڑا پیچھے پہلے ایسا بڑا جملہ اگر یہ پڑھو گے تو پچھلے لفظ بھی اس باطل عقیدے کی ہمہ اوست اور یہ جو باطل وجود کے کفری عقیدہ اس کی جڑ کاٹ دے گا. یہ لفظ بھی آپ پڑھے فلم تقتلوہم تم نے نہیں قتل کیا ان کو. کن کو؟ ان کافروں کو بدر میں. ولکن اللہ قتلہم کسی نے قتل کیا ان کو؟ اللہ کہتا ہے مسلمانوں تم نے نہیں مارا. مارا کس نے ہے؟ اللہ نے. اب حقیقت میں مارنے والا اللہ ہے. اب دیکھو اگر یہ مانا کرو کہ مطلب سارے صحابہ پھر کیا تھے؟ اللہ. ان کی لاجک کے مطابق صوفیوں کی اس چولاٹ کے مطابق مننا یہ چاہیے پھر یاذ باللہ کے سارے صحابہ بھی پھر کیا تھے؟ اللہ تھے. اللہ لفظ جمع کا استعمال فلم تقتلوہم جمع کا لفظ ہے نا. سارے صحابہ بھی اللہ تھے. تو بھئی جو 2 ہوں وہ اللہ نہیں ہوتے. جو زیادہ وہ اللہ کیسے ہوں گے؟ قل هو اللہ احد. تو اس لیے یہ کفر پہلے بناتے ہیں پھر مسلمان کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ مسلمان کا ایک قرآن پہ ایمان ہوتا ہے قرآن سے ایک مذہبی عقیدت ہوتی ہے وہ بیچارے کو قرآن کے والے قریب نہیں آنے دیتے اور اوپر سے ان کو اس انداز سے گمراہ کرتے ہیں الجھاتے ہیں. ویسے کہتے تینوں قرآن سمجھ آؤ نا نہیں. اور اس کو جو ہے اپنے کفریات سکھانے کے لیے اس قسم کی جو ہے ان کے سامنے رقیق جو ہے وہ باطل تعویلات کر کے ان کے عقیدے کا بیڑا غرق
کرنا ہے. تو یہ آیت کا پہلا جز بھی اس کی نفی کرتا ہے، اور اس آیت کو بھی غور کرو، سورہ اخلاص سامنے رکھو تو یہ بھی اس کی کیا کرتا ہے؟ نفی کرتا ہے. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے نہیں قتل کیا ان کو، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا ہے. وَمَا رَمَيْتَ، اور نہیں آپ نے پھینکا، اِذْ رَمَيْتَ، جب آپ نے پھینکا، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن اللہ نے اس کو پھینکا ہے. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ اللہ تعالی جو ہے وہ آزمائے ایمان والوں کو اپنی طرف سے بہت عمدہ آزمانا. اللہ نے آزمایا تاکہ وہ ایمان والے بلاء حسنا. اور یہاں بھی بلکہ بلاغ لفظ جو ہے نا، یہ اگرچہ سختی مشقت کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہی لفظ عربی زبان میں انعام کے معنی میں بھی آتا ہے، تحفہ دینا، انعام دینے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو یہاں ازمائش والا معنی نہیں ہے، یہاں اس کا معنی تحفہ انعام دینا ہے، کیونکہ اسے اللہ حسن لکھا نا آگے. تو یہ لفظ بھی وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ انعام عطا کرے اللہ تعالی المؤمنین، ایمان والوں کو، من ہو اس سے، اپنی طرف سے، اپنی طرف، بلاء حسنا، یعنی اللہ اپنی طرف سے ان کو عمدہ انعام عطا کرے، بہترین اللہ انعام دے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. ایک بار پھر ترجمہ دہرا دیں. اللہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تمہاری ملاقات ہو جائے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، زحفا آمنے سامنے، فلا تولوہم الادبار، نہ تم پلٹو ان سے پیٹھ پھیر کر کے، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو کوئی پھیرے گا ان سے اس دن اپنی پیٹھ کو، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، مگر پینترا بدلنے کے، لڑائی کے پینترا بدلنے کے لیے، پینترے کے لیے، او متحیزا الی فئہ، یا وہ جگہ پکڑنے کے لیے، جمع ہونے کے لیے، اپنی جماعت کی طرف، اپنی جماعت کی طرف ملنے کے لیے، اپنی جماعت کے پاس اکٹھا ہونے کے لیے پلٹے. وجہ اس کی تو استثناء ہے. تو اگر اس کے علاوہ اگر کوئی جنگ سے پلٹے گا، فقد باء بغضب من اللہ، پس تحقیق وہ لوٹا اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بری ہے لوٹنے کی جگہ. فلم تقتلوہم، پر نہیں تم نے قتل کیا ان کو، ولکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ نے قتل کیا ان کو. وما رمیت، اور نہیں آپ نے پھینکا، اذ رمیت، جب آپ نے پھینکا، ولکن اللہ رما، لیکن اللہ نے اس کو، اللہ نے پھینکا. ولیبلی المؤمنین منہ، تاکہ اللہ تعالی انعام دے ایمان والوں کو اپنی طرف سے، بلاء حسنا، عمدہ بہترین انعام. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سمیع، خوب سننے والا، علیم، خوب جاننے والا ہے. سبحان بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.